الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء اور گرامی قدر مشاہدین، فقہ صلاۃ سے متعلق تعلیمی کورس میں آج انشاءاللہ ہم صف بندی کے مسائل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس میں پہلا مسئلہ ہم یہ لیتے ہیں کہ اگر صرف ایک امام اور ایک ہی مقتدی ہے، یعنی دو لوگ جماعت بنا کر صلاۃ ادا کر رہے ہیں، تو وہ دونوں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں برابری میں کھڑے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام تھوڑا سا آگے مقتدی تھوڑا سا پیچھے، نہیں، امام اور مقتدی دونوں سیدھے برابری میں کھڑے ہوں گے۔ امام کے داہنی جانب مقتدی ہوگا اور مقتدی کے بائیں جانب امام ہوگا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سویا، ایک رات وہاں گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے صلاۃ عشاء پڑھائی، پھر آپ گھر میں تشریف لائے اور آپ نے 4 رکعتیں ادا کیں اور پھر آپ سو گئے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے صلاۃ ادا کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں بھی آ کر کے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں جانب کر لیا۔ کہتے ہیں فجئت فقمت عن یسارہ فجعلنی عن یمینہ، میں آ کر کے آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں جانب کر دیا، کیونکہ مقتدی کو امام کے دائیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، ابو داؤد میں بھی ہے، تو یہ بہت جو ہے معروف اور صحیح حدیث ہے۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ رہیں مقتدی، اگر مقتدی 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو یہ امام کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ امام ان کے آگے ہوگا اور 2 یا 2 سے زیادہ مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آ کر آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھما کر کے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کر رہے تھے، جابر رضی اللہ عنہ آئے بائیں کھڑے ہو گئے، تو یہ تنہا مقتدی تھے، تنہا مقتدی کو امام کے دائیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کی اصلاح کر دی، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے انہیں اپنے دائیں کھڑا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں جبار ابن صخر اس کے بعد آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، دائیں جانب جابر رضی اللہ عنہ اور بائیں جانب جبار ابن صخر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہمیں پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ یعنی اب امام کو آگے ہو جانا چاہیے، جب مقتدی 2 ہو گئے یا 2 سے زیادہ تو ان کو پیچھے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی ان دونوں کو، جابر رضی اللہ عنہ کو اور جبار رضی اللہ عنہ کو، جابر اور جبار رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کر دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ اور اگر خاتون مقتدی ہو اور
مرد امام ہو تو ایسی صورت میں چاہے وہ اکیلی ہی کیوں نہ ہو صف میں امام کے برابر نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ وہ اس کا صف پیچھے ہوگا۔ خاتون یا عورت یہ صف پیچھے لگائے گی اور امام آگے کھڑا ہوگا۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کی امی یا خالہ کو صلاۃ پڑھائی۔ کہتے ہیں فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں کھڑا کیا اور خاتون کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، ہمارے پیچھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انس رضی اللہ عنہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اور انس رضی اللہ عنہ کی امی یا خالہ جو بھی تھی ان کی صف پیچھے ہو گئی، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑا کیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ عورت اکیلی ہو تب بھی وہ اکیلے صف بنا کر کھڑی ہوگی، اگر دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو مسئلہ معروف ہے کہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ بات بھی یاد رہے کہ صفوں کو درست کرنا اور صفوں کو برابر کرنا فرض ہے، اور امام کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تک وہ صلاۃ شروع نہ کرے جب تک کہ صفوں کو درست نہ کروا لے، اور مقتدیوں کو صفوں کے درست کرنے کا حکم دے، اور یا تو خود صفوں کو درست کرے یا لوگوں کو حکم دے کہ وہ اپنی صفیں درست کر لیں۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، اس لیے کہ صفوں کی درستی یہ صلاۃ کی تکمیل کا حصہ ہے، صلاۃ کے پورا ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اور ایسے ہی ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے صلاۃ کے اندر اور کہتے استووا، برابر ہو جاؤ، ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اور الگ الگ نہ کھڑے ہو، دور دور نہ کھڑے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر دوری پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 961 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے، اور اس طرح درست فرماتے تھے کہ جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، کمان میں جیسے تیر بالکل سیدھا کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ ہماری صفوں کو بالکل سیدھی کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ کیسے صفیں درست کی جاتی ہیں اور کیسے صفوں میں سیدھا کھڑا ہوا جاتا ہے، ایک دن آپ نکلے اور آپ تکبیر کہنے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ آگے کی طرف نکلا ہوا ہے صف میں، سارے لوگوں کے سینے اور سب برابر ہونا چاہیے، تو ان کا سینہ باقی سے آگے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباد اللہ لا تسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو درست رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے چہرے بگاڑ دے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وعید سنائی، تحذیر کی، تنبیہ کی کہ صفوں کو درست ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف، صفوں کو سیدھی کرو، صفوں کو درست کرو، وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھو، وسدوا الخلل، اور صفوں کے بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو، خلل بند کرو، ولینوا بایدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو، یعنی اگر کوئی بغل والا تمہیں درست کرے کہ تم آگے یا پیچھے ہو، سیدھے صف میں کھڑے ہو تو نرم رہو اور سیدھے ہو جاؤ۔ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے لیے صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑو،
اور پھر آپ نے دعا فرمائی ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، کہ جو شخص صفوں کو جوڑے اللہ اسے بھی جوڑے، اور جو صفوں کو کاٹے اللہ اسے کاٹے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 620 نمبر پر ہے۔ صفوں کو درست کیسے کریں گے؟ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، صفوں کو درست کرو کیونکہ میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم پہ نظر رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، کہ اور ہم میں سے ایک اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا کے رکھتا تھا اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملا کے رکھتا تھا۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ساتھی کے ٹخنوں سے ٹخنا ملائے رکھتا تھا۔ تو گویا صفوں کی درستی کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کندھے کندھوں سے ملائے جائیں، ٹخنے ٹخنوں سے ملائے جائیں، قدم قدم سے ملائے جائیں، اس طرح سے صفوں کی درستی ہو جائے گی۔ اور صفوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ مردوں کی صف آگے رہے گی اور عورتوں کی صف پیچھے رہے گی۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، کہ مردوں کی سب سے بہترین صف ابتدائی صف ہے اور مردوں کی سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بری صف پہلی صف ہے۔ تو یہ جو ہے صفوں کی ترتیب ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 3310 نمبر پر ہے، اور صحیح مسلم میں 440 نمبر پر ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔